ناظرین، اس سے بھی زیادہ جو چیز ہم کوریلیٹ کرتے ہیں، جب ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک کو دوسری سے، دوسری کو تیسری سے، تو یہ جو سزا ہوئی ہے، یہ حکم ہوا ہے چوہی صاحب، جج صاحب کی طرف سے، یہ اس حوالے سے بڑے پر یقین تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے بہت عرصہ پہلے ایک بات کی تھی۔ یہ جو ریفرنس ہے نا توشہ خانے والا، اس میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ مس ڈکلیریشن میں جو ہے وہ نااہل ہوں گے، اس سے بچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ موجود ہے، ان فیلڈ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، نہیں لی ہے، وہ ایسٹ تھا، آپ نے ظاہر نہیں کیا، لہذا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں۔ جب تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے، اور اس وقت وہ ان فیلڈ ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں بچ سکتے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر جب محترم نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے بھی جو ایسٹ بیانڈ مینز ہیں، اس کے اوپر آپ کیوں جواب دیتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اس حوالے سے، یہ بھی سن لیں ذرا۔ اور ہمارے اخراجات کو میچ نہیں کرتے، بھائی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی ہمارے تحائف، ہمارے ذرائع، آپ کو اس سے کیا؟ لیکن جب یہی سوال جب جو محترم سابقہ جو پرائم منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین، جب ان سے بھی ایک موقع کے اوپر پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی میرے تحائف میری مرضی، جو مرجم صاحبہ نے اس کے اوپر کیا کامنٹ کیا تھا؟ کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی، نہیں بھائی نہیں، نہ یہ تمہارے تحفے نہ مرضی تمہاری ہے۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی پرائم منسٹر رہے تھے کچھ عرصہ، جب ان کے پاس ان کو تحائف ملے، جب ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تحفہ اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی نہیں ہوتی، تحفے کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ اس شخص کی ہوتی ہے جس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ توشہ خانہ ویلیو اسیس کرتا ہے، وہ کہتے ہیں 20% آپ رقم ادا کر دیں، یہ آپ کا ہو جائے گا۔ تحفہ مجھے ملا ہوتا ہے، توشہ خانہ کو نہیں ملا ہوتا۔ یہ تحفہ میرے نام سے آیا تھا، اس کو اچھی بات سمجھیں، بری بات سمجھیں، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ وہ تحفے تحائف کدھر ہیں آج کل، تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ کے جتنے بھی تحفے ہیں جو آپ نے لیے وہ آپ نے ڈکلیئر کیے؟ میرے پاس ان تحفوں میں سے کوئی تحفہ نہیں ہے، میں نے سب آگے دے دیے۔ کس کو دے دیے؟ میں نہ گھڑی پہنتا ہوں نہ، جی آپ نے بھی بیچ دیے؟ نہیں بیچ نہیں دی، میں نے دے دیے، میں نے جو بھی کچھ عزیزوں کو دے دیے، کچھ دوستوں کو دے دیے جو یہ چیزیں پہنتے ہیں۔ میرے پاس کوئی چیز آج ان میں سے نہیں ہے۔ مگر آپ نے کوئی بھی ایک تحفہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے بیچا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اثاثوں میں ڈکلیئر کرنا پڑتا؟ نہیں، دیکھیں بیچ آپ سکتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، بیچ آپ سکتے ہیں، اپنی ملکیت ہے۔ تو چوہی صاحب اصل مسئلہ کہاں پر ہے، کہاں یہ معاملہ سارے کا سارا پھنسا ہوا ہے؟ مقصد جو تھا میرے خیال میں وہ حاصل ہو گیا۔ جی چوہی صاحب، یہ مقصد ان کا قیامت تک حل نہیں ہونا، وہ آپ کو جواب مل گیا ہے نا پشاور میں کہ نہیں ابھی ملا؟ لوگ پاکستان کے آپ کے یہ جو قانونی مشتقافیاں ہیں ان میں نہیں پڑھنے کو تیار، وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہے۔ آپ الیکشن کرائیں، جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو حکومت دیں۔ جو یہاں آپ نے اس وقت منڈی لگائی ہوئی ہے نا، اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ وزیر بننا ہے تو اتنے کروڑ، مشیر بننا ہے تو اتنے کروڑ، فلاں چیز لینی ہے تو یہ، فلاں مطلب ٹھیکہ لینا تو یہ، خدا کے واسطے بند کرو، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور اس کی آپ کو تفصیلات ہم دیں گے اور پھر آپ فیصلہ پاکستان کے لوگ خود کر لیں۔ اچھا چوہی صاحب، عابد باتوں کا جی عابد زبیری صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، لیکن ظاہر ہے چوہی صاحب بڑا فیصلہ آیا ہے نا، اس فیصلے کے تحت اب جو موجودہ جو ہم فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اگر اس کے فریم کو بڑھائیں تو اس کے اندر تو پھر سارے کے سارے آئیں گے۔ عابد زبیری صاحب بہت شکریہ، سینئر وکیل ہیں جی، اس وقت جو بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں سپریم کورٹ کے۔ لیکن زبیری صاحب، علی ظفر صاحب نے پچھلے دنوں جب اس حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا سابق پرائم منسٹر کے جو اثاثہ جات کے حوالے سے کہ ڈکلیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، سنیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے چلان فارمز تھے جس کے
کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تحائف قانون کے مطابق خریدے، وہ بھی پیش کیے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اثاثوں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں بھی ان کا ذکر کیا، ان کو ڈکلیئر کیا. جو انکم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحائف خریدے اور پھر بیچے، اور اس کے اوپر جو بیچنے پہ منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دیا، کیپٹل گین ٹیکس، وہ بھی ہم نے پیش کیے. لیکن ان سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا. اچھا زبیری صاحب، اب پلیز تھوڑا سا عام فہم میں بتا دیجئے گا ہمیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. تو پھر آرٹیکل یہ جو سیکشن اس کا ہے 167، اس کا جو الیکشن ایکٹ کا، اسی طرح 173 174 یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں. اس کے بعد میکنگ اور پبلشنگ اے فالس اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیکلریشن ہے. اور پھر ظاہر ہے پینلٹی آف دا کرپٹ پریکٹس ہے وہ جو 3 سال جو قید ہے، اس کے بعد 1 لاکھ جرمانہ ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو 6 مہینے سزا وہ بھی ملے گی. تو اگر ایک جو آپ کا تحفہ ہے خاور صاحب، جی چوہی صاحب، بھائی وہ کہہ رہے ہیں علی ظفر اتنا بڑا وکیل ہے، اس کا احسن ظفر کا بیٹا ہے یہ، اور ان کا ایک مقام ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا کچھ ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے، ان کی مالیت بھی دیا، اس پر ٹیکس بھی دیا ہے. تو یہ بدنیتی پر مبنی جو ہے رات کے اندھیرے میں فٹافٹ پکڑ کے فیصلہ جب کرائیں گے تو کون تسلیم کرے گا؟ کمال کرتے ہیں چوہی صاحب. فیصلہ ہوا اور 5 منٹ کے اندر اس کے اوپر عمل ہوا، اور جس انداز سے یہ سارے کا سارا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفر آف دا ایکیوزڈ جو ہے، ایکیوز نہیں، اب تو میں تو نہیں نا مانتا، مجرم ہو گئے ہیں.